بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ آیت نمبر 18 کے الفاظ کے معنی گزشتہ درس میں ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 19 کے الفاظ کے معنی کے بیان سے پہلے ایک نقطہ جس کی وضاحت ضروری ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا تھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھ چکے۔ یہ ہم اسے پڑھ چکے سے کیا مراد ہے؟ آیا اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ سن رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس عموماً جو سب سے زیادہ وحی آنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بزرگوار اور بہت ہی عظیم المرتبت فرشتہ جسے اللہ نے قرآن کریم میں امین، امانت دار کے لقب سے بھی یاد کیا، یہ فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتا تھا اور قرآن مجید کی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی یہ خداوند عالم اور اس کا رسول یہ بہتر جانتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ ہم اس کو جب قرات کر دیں، جب پڑھ دیں تو آپ پھر آپ اس کو اسی طرح پڑھیں، اتباع کریں اس کی قرات کی۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے ہم خود قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ 3 طریقوں سے اللہ بشر سے کلام کرتا ہے اور چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بشر، یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے نہیں ہے أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر، پھر 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ الا وحیا، مگر پہلا طریقہ کیا؟ وحی کے ذریعے سے۔ اس وحی سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یہ تینوں طریقے جو بیان کیے جائیں گے تینوں کو وحی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وحی سے مراد کیونکہ باقی 2 طریقوں کے مقابلے میں یہ وحی کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد مستقیماً بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے قلب میں، اپنے نبی کے قلب میں، دل میں اس پیغام کو ڈال دے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ جب نبی کے ساتھ دل میں ایسی بات ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے بغیر کسی فرشتے کے یا بغیر کسی اور واسطے کے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو لگے کہ یہ میرا اپنا خیال ہے، بلکہ نبی کو پوری طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے کہ جس کو ان کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ بس پہلا طریقہ فرمایا کہ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی کرے، یعنی بغیر واسطے کے اس کے دل میں اتار دے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے۔ اور حجاب کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثال جو قرآن کریم میں ہمیں واضح طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے اندر سے آواز پیدا کر دی تھی اور اس آواز کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ویسے اللہ کی نہ کوئی آواز ہے اپنی، نہ وہ آواز کا محتاج ہے۔ آوازوں کے محتاج تو ہم ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر علم حاصل ہوتا ہے کہ اگلا انسان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ آوازوں کا محتاج ہے، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کہ جو اس نے اپنایا اپنے بندوں سے کلام کرنے کا، اپنے انبیاء سے کلام کرنے کا، اسے قرآن یہاں پہ فرما رہا ہے او من وراء حجاب۔ من وراء حجاب سے کیا مراد ہے کہ حضرت موسیٰ کو تو درخت نظر آ رہا تھا، حجاب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور وہاں پر درخت نظر آ رہا تھا، اور اس درخت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آواز پیدا کر دی تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ بس یہ دوسرا طریقہ ہے من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ اور تیسرا او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجے، اور یہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے، اس لیے کہ جس بشر سے اللہ کلام کرتا ہے وہ بشر تو رسول ہوتا ہے، اور رسول یعنی نبی، اور قرآن کریم میں رسول فرشتے کو بھی کہا گیا ہے، رسل فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو، راز کی باتوں کو اور ان چیزوں کو نہیں جانتے، ایسا نہ سمجھیں، ان کا سمجھنا غلط ہے، بلکہ ہمارے جو رسول ہیں بلا ورسلنا، ہمارے رسول لدیہم ان کے پاس ہوتے ہیں، یکتبون اور ان کی باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس رسول کا لفظ قرآن کریم میں اس فرشتے کے لیے بھی آیا کہ اللہ جس کو کوئی ذمہ داری دے کر بھیجتا ہے زمین پر، یا وحی دے کر بھیجتا ہے اپنے نبی کی طرف، اور اس نبی کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، گویا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجے، اور یہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وحی کر دے اپنے اذن سے جو وہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے وہ وحی کر دے۔ فیوحی میں یعنی وحی کر دے، یہاں سے مراد تینوں قسم کی وحی ہے، یعنی چاہے بغیر واسطے کے، چاہے حجاب کے پیچھے سے، اور چاہے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کلام کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ انہو علی حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی وہ ذات بہت بلند ہے، بلندیوں والی ہے، اور حکمت با حکمت ذات ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ آیت کے شروع میں کیا آیا تھا کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اور یہ اللہ کا بشر سے کلام کرنا تین قسم کا ہے، مستقیم بلا واسطہ، حجاب کے پیچھے سے، یا فرشتے کے ذریعے سے۔ تو فرشتے کے ذریعے بھی جب اللہ بندے سے کلام کرتا ہے، نبی سے کلام کرتا ہے، تو اس کو بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ نے کلام کیا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 18 میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھ چکے، اور یہ ہمارے پڑھنے سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے جو فرشتہ بھیجا ہے آپ کی طرف، جب وہ اس قرآن کو آپ پر پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر آپ اس کی قرات کو فالو کیا کریں، اس کی اتباع کیا کریں۔ اور یہ آیات ان کا شان نزول بھی یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القیامہ لے کر جب نازل ہوئے، جب آیت نمبر 14 اور 15 تک پہنچے، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اور خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے، تو یہاں پر سلسلہ کلام کو روک کر درمیان میں یہ آیات پڑھی گئی کہ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجیے، اور گویا کہ اس وقت رسول اللہ اپنی زبان مبارک کو گویا کہ جلدی جلدی اس وحی کی محبت میں، اس پیغام کو حاصل کرنے کی محبت میں اور فکر میں اپنی زبان مبارک کو حرکت دے رہے تھے۔ تو سلسلہ کلام کو روک کر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 16 سے 19 تک یہ بات کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 20 سے سلسلہ کلام کو جوڑ دیا، کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار تم لوگ تو جلدی ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اگلی آیت کے الفاظ کے معانی بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔